الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر كما قال عليه الصلاة والسلام. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں بر آئیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کی موتی برسائے. پھر تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، زمروں کے مقدر چمکائے. پھر مکے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور جان کے ٹکڑے فرمائے. اور عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا تازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے. پھر توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم چھو نہ سکا، کفار بہت کچھ جھولائے، شیطان ہزاروں بھٹکائے. اور اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہوٹوں میں تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ رب کریم نے ہم تمام کو مذہب اسلام کے اندر پیدا کر دیا. یہ ایمان کی دولت جس کے بارے میں بخاری کے اندر متعدد احادیث ہیں کہ اس امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے، اس امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے سابق انبیاء کرام کی تمنا کیا کرتے تھے، جن کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے. لیکن ہم تمام کو ایمان کی دولت میرے رب کریم نے بغیر محنت اور بغیر جستجو کے دیا ہے. تو میرے ہاتھ روکنے کی قلت ہے، میں اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹنا مناسب سمجھتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تمام کے لیے نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے. ہم اور آپ اگر اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو ہم اور آپ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں. شمائل ترمذی کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے چلنے کے طریقے، ان کے پھرنے کے طریقے، ان کے دعوت و تبلیغ کے طریقے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو حدیث کے اندر محدثین نے قید کر کے دنیا کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا. ہمارے نبی کیسے چلتے تھے، ہمارے نبی کیسے سوتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیسا تھا، میرے نبی کے بال کیسے تھے، ہمارے نبی کے قد کیسے تھے، میرے نبی کس طرح کھانا کھاتے تھے، یہ تمام چیزیں احادیث کے اندر محدثین نے قید فرما دیا ہے. لیکن ہم آپ اگر اپنی اس نبی کی زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو دنیا کے اندر بھی نقصان ہوگا اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہوگا. اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنے شعر کے اندر کہ
کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر نہیں بنتا میرا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ یعنی ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جب ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے رب سے جا کر کے ملنا ہوگا۔ جب وہ قیامت کا میدان ہوگا، قرآن خود بیان فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ ابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ جب قیامت کا میدان ہوگا، میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ خود قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے، جن کی تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کا میدان ہوگا، یوم یفر المرء، المرء کے معنی ہوتا ہے عربی کے اندر انسان۔ جب قیامت کا میدان ہوگا، ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر کے بھاگے گا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بھائی بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، شوہر بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر کے بھاگے گی۔ غرض یہ جب قیامت کا میدان ہوگا، ہر ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو پہچانیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی بھاگیں گے۔ بھاگنے کی وجہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ بھاگنے کی وجہ جو ہوگی وہ وجہ یہ ہوگی کہ کہیں باپ اپنے بیٹے سے ایک نیکی طلب نہ کر لے اور اپنے بیٹے سے یہ کہنے دے کہ اے میرے بیٹا، میں جب چھوٹا تھا تو میں تمہاری پرورش کرتا تھا، تمہاری دیکھ ریکھ کرتا تھا، لہٰذا آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے دیا جائے۔ اور بیٹا اس وجہ سے بھاگے گا کہ کہیں میرا باپ ہم سے ایک نیکی نہ مانگے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہ ہمیں اور آپ کو عقل مند بن کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہے۔ جب قیامت کا میدان ہوگا، وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی، حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی۔ غرض کے تمام انبیاء کرام سب نفسی نفسی کے عالم میں پکاریں گے، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی نفسی نفسی کا پکاریں گے اور یہ کہیں گے کہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، اے میرے پروردگار نفسی نفسی میری جان کو بچا لیجیے، میری جان کو بچا لیجیے۔ لیکن اس قیامت کے ہولناک منظر میں وہاں پر ایک شخصیت اور ایک ذات ایسی ہوگی جو ہمارے اور آپ کی فکر کو لے کر کے وہاں پر میرے رب کے سامنے نفسی نفسی کے بجائے یا ربی امتی یا ربی امتی کر کے پکاریں گے اور کہیں گے یہ میرے پروردگار میری امت کو بچا لیجیے، میری امت کو بچا لیجیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، قرآن خود بیان کرتا ہے، محدثین خود حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں۔ دنیا کی تمام کتابوں کو کھنگال اور نچوڑ کو دیکھ لیا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری کتابوں کے اندر بالکل ہر جگہ بھری ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ بیان فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے درختوں کو اگر قلم بنا لیا جائے اور پوری دنیا کے سمندروں کو اگر سیاہی بنا لیا جائے، لیکن میرے نبی کے اوصاف کو اگر لکھنا چاہیں پھر بھی ہم اور آپ نہیں لکھ سکتے۔ میرے اور آپ کے نبی جب طائف کی گلیوں کے اندر جب دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے نبی کو وہاں پر ان کے اوپر وہاں کے اوباش، آوارہ بچیاں اور لڑکے ہمارے نبی پر پتھر برساتے ہیں، ہمارے نبی پر جوتے برساتے ہیں، ہمارے نبی پر تھوکنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی کی طرف تیر کو برساتے ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ پتھروں سے اتنا مارا جاتا ہے کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک خون سے لہو روان ہو کر کے پورے جسم سے خون بہہ کر کے جب نالے مبارک سے چپک جاتا ہے، جب چپکنے کے بعد میرے اور آپ کے نبی جب طائف کی گلیوں سے واپس نکلتے ہیں اور ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر کے آرام فرماتے ہیں، بالکل خستہ حالت میں ہیں، جسم سے خون بہہ رہا ہے، اس دوران جبرائیل علیہ السلام آ کر کے بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی اگر آپ ہم کو حکم دے دیں، مجھے رب کریم نے بھیجا ہے، مجھے میرے پروردگار نے بھیجا ہے، اگر آپ ہم کو حکم دے دیں تو میں طائف جو شہر طائف جو واقع ہے اس کے دونوں جانب پہاڑ ہے، اگر آپ ہم کو حکم دے دیں اور صرف یہ اجازت دے دیں تو میں دونوں پہاڑ کو پکڑا کر کے طائف کے لوگوں کو وہیں پر زمین کے اندر دبوچ دوں۔ لیکن ہمارے اور آپ
اگر یہ ایمان نہیں لاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ ان کے آنے والی نسل ضرور ایمان کے اندر داخل ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی۔ ہمیں دین کو سیکھنا ہے، ہمیں نماز کے طریقوں کو سیکھنا ہے، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ صرف مسجد کو بنا لینا کافی نہیں ہے۔ مسجد کی خوبصورتی مصلیوں سے ہے، مسجد کی خوبصورتی صرف مصلی سے نہیں بلکہ مصلیوں سے ہے۔ مسجد کی خوبصورتی ہمیں اور آپ کو نماز کا طریقہ آنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو دین آنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو تمام طریقے جو اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اور آپ جب تک سیکھیں گے تب تک ہی مسجد کی آبادی ہے، مسجد کی رونق ہے۔ لیکن ہم اور آپ نے اگر دین کو نہیں سیکھا، نماز کو نہیں سیکھا، مذہب اسلام میں کیا کیا چیزیں فرائض ہیں، کیا کیا چیزیں سنتیں ہیں، کن کن چیزوں سے ہم اور آپ کو ہمارے نبی نے روکا ہے، کن کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو جب تک ہم اور آپ نہیں سیکھیں گے تب تک ہم اور آپ بھی کامیاب نہیں ہیں اور مسجد بھی آباد نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی سے محبت کا ثبوت ہمارے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لا کر کے بتلانا ہے۔ وقت کی قلت ہے، آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا جمعہ کے دن ہوگا انشاءاللہ بقرعید کے عنوان پر مفصل گفتگو قرآن و احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ صاحب کے درمیان پیش کروں گا۔ مجھے تو حکم یہ ہوا تھا صدر صاحب کی طرف سے کہ آج بقرعید کے عنوان پر بیان کر لیا جائے، لیکن وہ موضوع طویل ہے جس پر اگر آدھی گفتگو ہو تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ انشاءاللہ جمعہ کے دن آپ کو مفصل انداز میں بقرعید کی ابتدا، قربانی کی ابتدا کس زمانے سے ہے، پھر اس زمانے میں کیسے پہنچا، ہم کیوں کرتے ہیں، کس کے اوپر واجب ہے، کس کے اوپر واجب نہیں ہے، کس طریقے کے جانور کو خریدنا ہے، ہماری کیا نیت ہونی چاہیے، تمام چیزیں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بالکل مفصل انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ میں آپ کے درمیان رکھوں گا، ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ یا الہ العالمین، انت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، ہمارے تمام سجدہ کے میرا گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرا مولا، دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیریوں میں ہم سے جتنی خطائیں ہوئی ہیں تو اس کو معاف فرما۔ اے میرے مولا، ہم گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، گناہوں کے سمندر میں غوطہ لگا چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں۔ اے رب کریم، آپ تو رحیم ہیں، کریم ہیں، رحمت کا مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ ہم تمام کو رحمت کی رسی ڈال کر گناہوں کے سمندر سے نکال لیں۔ اے رب کریم، ہم تمام کے لیے دین پر چلنا آسان فرما، ہم تمام کے شیطانوں کی شیطنت سے حفاظت فرما۔ رب کریم، خبیثوں کی خباثت سے حفاظت فرما۔ رب کریم، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما۔ رب کریم، متکبرین کے تکبر سے حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، ہم گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں، ہم تمام کے صغائر کو بھی معاف فرما، کبائر کو بھی معاف فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے گھروں کے اندر دین کو زندہ فرما، ہمارے گھروں کے اندر دین کو زندہ فرما۔ ہم تمام کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہم تمام کے اندر دین کا جذبہ فرما۔ ہم تمام نہ سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمر و دائمہ عطا فرما۔ ہم تمام کے عائزہ و اقربا میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرے رب کریم، ان تمام کی مغفرت فرما۔ اگر مغفرت ہو چکی ہے تو ان کے درجات کو بلند فرما۔ رب کریم، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ میرے مولا، جس کسی نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جس کسی کا میرے اوپر حق ہے، اے میرے مولا، ان کے نیک جائز مقاصد کو دعا فرما۔ میرے مولا، ہمارے نبی نے خیر کے لائن سے جو دعائیں مانگی ہے اس کے اندر میرا بھی حصہ فرما، اور شر کے لائن سے جتنی بھی پناہیں چاہیے ہم بھی ان تمام شرور و فتن سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے میرے مولا، میری دعا کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، اس مجلس کے اندر چھوٹے بچے بھی ہیں جو معصوم ہیں، ان کے صدقے طفیل سے میری دعا کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، اس مجلس کے اندر ضعیف حضرات بھی ہیں، اے میرے مولا، ان کے واسطے سے میری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔